واقعہ معراج اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس کی تفصیلات ایمان کو تازگی اور روح کو ٹھنڈک بخشتی ہیں۔ یہ سفر اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر اور اپنے پیارے رفقا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کی وفات کے بعد شدید غم کی کیفیت میں تھے، جسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے اور اپنی کائنات کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کرانے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ سفر کا آغاز اس طرح ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رات کے ایک پہر حرم مکہ میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، دل اطہر کو نکالا اور اسے آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم سفر کے انوکھے مشاہدات اور اللہ کی تجلیات کو برداشت کر سکیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں براق پیش کیا گیا، جو سفید رنگ کا ایک بہشتی جانور تھا، جس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ، جو اس وقت یثرب تھا، طور سینا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی پر توقف فرمایا اور نوافل ادا کیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو باب محمد کے پاس براق کو اس حلقے سے باندھا جہاں دیگر انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں کو جمع کر رکھا تھا۔ حضرت جبرائیل نے اذان کہی اور اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اور رسولوں کی اس عظیم جماعت کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ یہ منظر اس بات کی دلیل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار اور امام الانبیاء ہیں، اور اب قیامت تک نبوت اور رہنمائی کا مرکز آپ کی ذات مبارک ہے۔ زمین کے اس سفر یعنی اسرا کے بعد آسمانی سفر یعنی معراج کا آغاز ہوا۔ ایک سیڑھی یعنی معراج لائی گئی، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل نے دروازہ کھلوایا۔ وہاں کے نگہبان فرشتوں نے خوش آمدید کہا۔ وہاں آپ کی ملاقات انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور دعا دی۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب پاکیزہ روحیں تھیں جنہیں دیکھ کر وہ مسکراتے، اور بائیں جانب بدکار روحیں تھیں جنہیں دیکھ کر وہ غمزدہ ہو جاتے۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے پر حضرت یوسف سے جنہیں حسن کا نصف حصہ دیا گیا، چوتھے پر حضرت ادریس سے، پانچویں پر حضرت ہارون سے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رو پڑے۔ وجہ پوچھنے پر بتایا کہ مجھے رشک ہے کہ میرے بعد آنے والے نبی کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے جو کائنات کی آخری حد ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح اور پھل مٹکوں جیسے تھے، اور اسے اللہ کے نور نے ڈھانپ رکھا تھا جس سے اس کا حسن ناقابل بیان تھا۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل رک گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری حد یہاں ختم ہوتی ہے۔ اگر میں 1 انگلی کے برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ یہاں سے آگے کا سفر آپ تنہا طے کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص سواری رفرف یعنی سبز مسند کے ذریعے آگے لے جایا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام قاب قوسین یا اس سے بھی قریب اللہ کے حضور پہنچے۔ وہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے درمیان گفتگو ہوئی، جو نماز میں التحیات کی صورت میں ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔
फिर अल्लाह ने फरमाया, सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। इस मकाम आली पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए 50 नमाजें अता की। वापसी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दोबारा मुलाकात हुई तो उन्होंने मशवरा दिया कि आपकी उम्मत कमजोर है, वो 50 नमाजों की ताकत नहीं रखती, लिहाजा अल्लाह से तखफीफ की दरखास्त कीजिए। आप बार बार अल्लाह के हुजूर गए और वापस आए, यहाँ तक कि नमाजें कम होकर 5 रह गईं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद, मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती, ये नमाजें अमल में 5 हैं लेकिन अज्र में 50 के बराबर होंगी। इसी सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख के तफसीली मनाजिर दिखाए गए। आपने जन्नत की नहरें यानी कौसर, रहमत और दोज़ख में मुख्तलिफ गुनाहों की सजाएं भी देखीं, जैसे सूद खोरों के पेट बड़े बड़े थे, गीबत करने वाले अपने चेहरों को तांबे के नाखूनों से नोच रहे थे और यतीमों का माल खाने वालों के मुंह में आग के अंगारे डाले जा रहे थे। ये अजीमुशान सफर रात के एक ही हिस्से में मुकम्मल हुआ और आप सुबह से पहले मक्का मुकर्रमा वापस तशरीफ ले आए। सुबह जब आपने कुरैश मक्का को ये वाकया सुनाया तो उन्होंने शदीद तकजीब की और मजाक उड़ाया। कुफ्फार हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए कि देखो तुम्हारे साथी क्या कह रहे हैं। हजरत अबू बकर ने फौरन कहा कि अगर उन्होंने ये कहा है तो सच कहा है, मैं तो इससे भी बड़ी बात यानी वही की तस्दीक करता हूँ जो आसमान से जमीन पर आती है। इसी तस्दीक पर उन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला। कुफार ने आजमाइश के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के सुतूनों और दरवाज़ों की तादाद पूछी। अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस के मंजर को आपकी आंखों के सामने रोशन कर दिया और आप देख देख कर उनके हर सवाल का जवाब दिया, जिस पर वो लाजवाब हो गए। ये वाक़या आज भी मुसलमानों के लिए ईमान की पुख्तगी, नमाज की अहमियत और अल्लाह की लामहदूद कुदरत का सबसे बड़ा सबूत है।